The second option from the list is خیار التعین یعنی آپشن آف ڈٹرمینیشن. مثلا اگر کسی شخص کو 2-3 چیزوں کے بارے میں کہا جائے کہ ان میں سے کوئی چیز فروخت کرنی ہے تو خریدار کو یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر سکے کہ اسے ان میں سے کون سی چیز خریدنی ہے. It refers to the right of buyer to choose within a pre-stated time one object out of 2 or more things which are proposed to him. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 3 گاڑیاں ہیں اور وہ ہر گاڑی کے حوالے سے اس کی قیمت بتائے اور کہے کہ آپ ان میں سے جو گاڑی لینا چاہیں وہ آپ فیصلہ کر لیں. تو اگر گاہک ایک عرصے کا تعین کر لے کہ میں آپ کو ہفتے کے اندر سوچ کے بتا دوں گا یا 2 دن کے اندر بتا دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ ان 3 میں سے جو گاڑی وہ لینا چاہے وہ اتنے عرصے کے اندر ڈیسائیڈ کر کے فائنل کانٹریکٹ کر لے. تو اس کو خیار تعین کہا جاتا ہے اور یعنی آپشن آف ڈٹرمینیشن. تھرڈ آپشن اور خیار is called as خیار الرویا یعنی آپشن آف ایگزامینیشن. خیار الرویا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سودا کرتے ہوا وقت کوئی چیز بغیر دیکھے خریدی گئی یا تسلی کے ساتھ اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور یہ آپشن ایکسرسائز کیا گیا ہے تو بائر will have right to reject or accept the commodity after inspecting it in detail. اس کو تسلی کرنے کے بعد اور اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد اگر وہ واپس کرنا چاہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ واپس کر سکے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لیتے وقت اس کو تسلی کے ساتھ دیکھنے کا یا تو موقع نہیں ملا یا سرے سے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. مثال کے طور پر دکاندار نے ایک چیز پیکڈ حالت میں دی اسے اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوگی، آپ تسلی سے لے جائیں. گھر آ کے کھولنے پر پتہ چلا کہ وہ تو ورکنگ آرڈر میں نہیں ہے، ڈیفیکٹو کموڈٹی ہے. تو ایسی صورت میں وہ اسے واپس کرنے کا اختیار رکھے گا اور واپس کرنے کا اس کو حق ہوگا. لیکن اگر دکان پر دکاندار نے اس کو تسلی سے چیک کرایا ہو اور پھر وہ گھر آ کے اور واپس جا کے کہے کہ یہ چیز خراب ہے اور میں نہیں لینا چاہتا، اس وقت اس کو یہ آپشن دستیاب نہیں ہوگا. تیسرا آپشن یا خیار کہلاتا ہے خیار العیب یعنی آپشن آف ڈیفیکٹ. اٹ از اے رائٹ given to a buyer in a sale to cancel the contract if he discovers that the object has some defect diminishing its value. یعنی اگر خریدار یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا نقص پایا جا رہا ہے جو اس کی قدر و قیمت کو کم کر رہا ہو تو وہ کموڈٹی کو واپس کرنے کا حق رکھے گا. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلا یہ ہے کہ the defect should be such which cause decrease in the value of the property یعنی جس سے کہ اس کی ویلیو میں کمی ہو رہی ہو. اگر محض ذاتی پسند ناپسند پہ بات ہو تو اس وقت یہ اختیار ایکسرسائز نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ ہے کہ the defect should have existed prior to the contract یعنی جو نقص ہے وہ خریداری سے پہلے سے ہو. اگر خریداری کرنے کے بعد نقص پیدا ہوا ہو تو وہ اس خیار کے تحت یا اس آپشن کے تحت کور نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی گاڑی خریدی گئی اور پتہ چلا کہ اس کے اندر کوئی فالٹ ہے اور وہ فالٹ ایسا ہے کہ جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے تو بائر ول ہیو رائٹ ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا اوریجنل سیلر. بٹ اف ڈیفیکٹ از کازڈ بائی ہم اس نے ایکسیڈنٹ کیا اور اس کے نتیجے میں کوئی نقص پیدا ہو گیا یا اس نے گاڑی کی مینٹیننس صحیح نہیں کی، وقت پہ تیل نہیں ڈالا اور گاڑی کے انجن میں خرابی ہو گئی تو یہ ذمہ داری اس کی ہے. اس کا اوریجنل سیلر کو کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تیسرا یہ کہ the buyer should have no knowledge of the defect
ایٹ دی ٹائم آف دی کانٹریکٹ، کہ جس وقت سودا ہوا اس وقت خریدار کو اس ایپ کے بارے میں نہ تو بتایا گیا، نہ خریدار نے خود سے اس کو ڈسکور کیا ہو. لیکن اگر اس کو بتایا گیا ہو یا اس نے وہ ڈیفیکٹ دیکھ لیا ہو اور اس کے بعد سودا کیا ہو تو اس کے بعد یہ آپشن دستیاب نہیں رہتا اور اسے وہ چیز واپس کرنے کا حق نہیں رہتا. ایک اور جو شرط ہے کہ دیئر شوڈ ناٹ بی اینی ایگریمنٹ آف نان گارنٹی، یعنی اس نوعیت کا معاہدہ نہ ہو کہ جو گارنٹی سے متعلق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ معاہدے اگر ختم ہو جائیں تو جس فرد کی گارنٹی لی گئی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو مثلا عقد کفالہ اور اس طرح کے معاہدوں میں یہ آپشن دستیاب نہیں ہوتا. ایک اور آپشن ہے خیار وصف، یعنی آپشن آف ڈسکرپشن. It refers to a case when anything is sold to someone by a specified quality. The buyer can return the good if the prescribed quality is found missing in the object. یعنی اگر چیز کے اندر کوئی ایسے وصف بیان کیے گئے ہوں کہ جو بہت بائر کو اٹریکٹ کریں اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ چیزیں، وہ کوالٹی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. حالانکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو چیزیں اشتہارات کے ذریعے فروخت کی جاتی ہیں اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے اور ایسے ایسے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں which can never exist in reality. لیکن اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ سیلر بالکل درست بات کرے، جو کوئی چیز حقیقتاً جس نوعیت کی ہے اسی طرح اس کو بیان کرے اور خریدار پوری تسلی کے ساتھ خریدے. اور اگر کوئی ایسے وصف بیان کیے گئے ہوں جو حقیقتاً پروڈکٹ کے اندر موجود نہ ہوں then buyer has right to return back the commodity to the original seller. The last among these options is خیار غبن. غبن کا لفظ ہم عام طور پر اپنی زبان میں استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ دھوکے یا فراڈ کے لیے لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. This option relating to price where goods are sold at a price far higher than the market price and the client is told or given the impression that he has been charged the market price. یعنی اگر کوئی چیز عام بازاری نرخ سے کہیں زیادہ مہنگی فروخت کی جائے اور یہ امپریشن دیا جائے کہ قیمت بہت مناسب لی جا رہی ہے، تو بعد میں یہ پتہ چلنے پر کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، گاہک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیز کو واپس کر دے اور ڈیل کو منسوخ کرے. یہ ہمارے ہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر دکاندار یہ محسوس کرے کہ خریدار کسی باہر ملک سے آیا ہوا ہے یا دوسرے شہر سے آیا ہوا ہے اور اسے یہاں کی لوکل پرائسز کا اندازہ نہیں ہے تو وہ نارمل سے بہت زیادہ چارج کرتے ہیں. تو یہ آپشن اسلامک لا آف کانٹریکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے کہ اگر جب بھی یہ پتہ چلے کہ اس کے ساتھ چیٹنگ یا فراڈ کیا گیا ہے تو اس ڈیل کو منسوخ کیا جا سکتا ہے.